السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی زیر اہتمام تحابی شریف کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا سبق ہے باب الصلاۃ الکسوف کیف ہی، نماز کسوف کی کیفیت کیا ہے۔ کسوف کے معنی لغتاً جو ہیں تغیر کے آتے ہیں، اور عرف شرع میں سورج گرہن کو کسوف کہا جاتا ہے اور چاند گرہن کو خسوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورج گرہن چاند گرہن دونوں کے لیے کسوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور احادیث میں ایسا وارد بھی ہے۔ اب اس سلسلے میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صلاۃ کسوف کا حکم کیا ہے۔ صاحب کتاب نے اس چیز کو اپنے باب میں ذکر نہیں کیا ہے۔ صلاۃ کسوف کے بارے میں بعض مالکیہ کے یہاں یہ فرض کفایہ ہے، اور بعض مشائخ احناف اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن ہدایہ وغیرہ میں جو مذہب بیان کیا گیا احناف کا، وہ جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے طور پر۔ تو احناف کے یہاں معتبر بھی یہی قول ہے کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب باب کے مسئلے کو دیکھیے، صلاۃ کسوف کی کیفیت کیا ہے، جیسا کہ باب کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ باب صلاۃ الکسوف کیف ہی، صلاۃ کسوف کی کیفیت سے اس باب میں بحث کی گئی ہے۔ اس مسئلے میں امام طحاوی نے 5 مذاہب نقل کیے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی آخر میں ترجیح پیش کی ہے۔ پہلے ہم ان مذہبوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور ان مذاہب کا مدار کن کی روایتوں کے اوپر ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا مذہب ہے امام مالک، شوافی اور امام احمد، اور ان کے علاوہ ابو ثور جو فقیہ تھے، اور علماء حجاز کے نزدیک صلاۃ الکسوف 2 رکعت ہیں، اور ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں، لہذا 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے۔ یہ پہلا فریق ہے کتاب کے اندر، یعنی ہر رکعت میں 2 رکوع۔ صلاۃ کسوف کی نماز 2 رکعت ہے، ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے، تو 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہوتے ہیں۔ اس مذہب کا دار و مدار ہے حضرت عائشہ، ابن عباس اور ابن عمر اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایات کے اوپر۔ یہ پہلا قول تھا۔ دوسرا قول ہے امام طاؤس کا، حبیب بن ابی ثابت کا، عبد الملک بن جریح کا۔ ان حضرات کے نزدیک بھی صلاۃ کسوف 2 ہی رکعت ہے، لیکن ہر رکعت میں 4 رکوع۔ تو اس طریقے سے ان کے یہاں صلاۃ کسوف میں 8 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے، یعنی ہر رکعت میں 4 رکوع، تو 2 رکعت میں 8 رکوع، اور ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 2 رکعت میں 4 سجدے۔ تو یہ دوسرا مذہب ہے۔ پہلا مذہب کیا تھا؟ صلاۃ کسوف 2 ہی رکعت ہے، لیکن ہر رکوع میں 2 رکوع، ہر رکعت میں 2 رکوع۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ صلاۃ کسوف 2 ہی رکعت ہے، لیکن ہر رکعت میں 4 رکوع ہیں۔ یہ 2 مذہب ہو گئے۔ اب یہ دوسرا والا جو مذہب ہے، ہر رکعت میں 4 رکوع، یعنی 2 رکعت میں 8 رکوع، اس مذہب کا دار و مدار ہے حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات کے اوپر۔ اب تیسرا مذہب یہ ہے کہ 2 رکعت میں 6 رکوع ہیں، یعنی ہر رکعت میں 3 رکوع ہیں، اور اس مذہب کی جو ہے نسبت کی گئی ہے امام عطاء ابن ابی رباح کی طرف، امام قتادہ ابن منذر وغیرہ کی طرف۔ ان کے یہاں صلاۃ کسوف ہے تو 2 ہی رکعت، لیکن ہر رکعت میں 3 رکوع تسلیم کیے گئے ہیں، اور ان کا مدار ہے حضرت عائشہ، جابر ابن عبداللہ ابن عباس کی روایات کے اوپر۔ یہ 4 مذہب ہو گئے، 3 مذہب ہوئے۔ اور چوتھا مذہب یہ ہے کہ صلاۃ کسوف تو 2 ہی رکعت ہے، لیکن ان میں رکوع اور سجود کی تعداد یہ مقرر نہیں ہے، بلکہ جب تک سورج میں روشنی نہ آئے اس وقت تک رکوع سجود کی تکرار جاری رکھیں۔ یہ چوتھا مذہب ہے۔ اس مذہب کی نسبت کی گئی ہے
امام سعید بن جبیر کی طرف، محمد بن جریر طبری کی طرف اور بعض شوافی کی طرف۔ اچھا، یہ 4 مذہب ہو گئے۔ 5واں مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا اور دیگر احناف کا۔ ان کے یہاں صلاۃ کسوف 2 رکعت ہے اور عام نمازوں کی طرح ہر رکعت میں 1 رکوع ہے اور 2 رکعت میں 2 رکوع ہے۔ یہ 5واں مذہب ہے اور اسی مذہب کی امام طحاوی نے یہاں تائید پیش کی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو اقوال یہاں ذکر کیے گئے، ان تمام اقوال پہ اگر غور کیجیے تو ایک چیز تو سب کے یہاں متعین ہے کہ صلاۃ کسوف 2 رکعت ہے۔ دوسری چیز، اختلاف یہاں ہے کہ رکوع کی تعداد میں اختلاف ہے۔ پہلا مذہب ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں۔ دوسرا مذہب ہے ہر رکعت میں 4 رکوع ہیں۔ تیسرا مذہب ہے ہر رکعت میں 3 رکوع ہیں۔ چوتھا مذہب ہے کہ رکوع کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اور 5واں مذہب یہ ہے کہ ہر رکعت میں 1 رکوع ہے اور عام نمازوں کی طرح صلاۃ کسوف کو بھی 1 رکوع 2 سجدوں کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی 2 رکعت میں 2 رکوع اور 4 سجدے۔ یہ 5 مذہب ہم نے یہاں نقل کر دیے۔ اب اس پر جو احادیث امام طحاوی نے ذکر کی ہیں ان احادیث کو دیکھ لیں گے۔ دیکھیے، اب حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یونس، یہ سب سے پہلے مذہب کی دلیل یہاں سے شروع ہوتی ہے، جن حضرات کا کہنا ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني یونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، انکسفت الشمس على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ظاہری میں سورج گرہن ہوا۔ فقام فاطال القراءۃ، آپ نماز کے لیے جب قیام فرمایا تو لمبی قرات کریں۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، فاطال الرکوع، اور خوب طویل رکوع کیا۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، فاطال القیامہ، اور آپ نے قومے کو بھی طویل کیا۔ وہو دون قیامہ الاول، لیکن یہ پہلے والے قیام سے کم تھا۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، فاطال الرکوع، اور طویل رکوع کیا۔ وہو دون رکوعہ الاول، لیکن یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا ذرا۔ ثم رفع رأسہ فسجد، پھر آپ نے رکوع سے یعنی دوسرے رکوع سے سر اٹھایا اور سجدہ کیا۔ ثم قام ففعل مثل ذلك، پھر آپ سجدے سے کھڑے ہوئے اور آپ نے دوسری رکعت میں ویسا ہی کیا۔ غیر ان الرکعۃ الاولی منہما اطول، لیکن دونوں رکعتوں میں سے پہلی رکعت یہ دوسری رکعت سے زیادہ طویل تھی۔ اس حدیث پاک کے اندر صاف واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں 2 رکوع فرمائے۔ لہذا اس حدیث کی بنیاد پر فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ نماز کسوف کے اندر ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں۔ دوسری حدیث، اسی حدیث کی سند حضرت عائشہ کی۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن ہشام بن عروة عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث کی تیسری سند، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن یحیی بن سعید عن عمرة عن عائشة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، حضرت عمرہ حضرت عائشہ سے اسی طریقے کی حدیث نقل کرتی ہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدثنا ابو بکرہ قال، آگے دیکھیے، حدثنا مؤمل بن اسماعیل قال حدثنا سفیان الثوری قال حدثنا یحیی بن سعید عن عروة وہشام بن عروة عن ابی عن عائشة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ یہ 4 سندیں ہو گئیں، 5ویں سند۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا۔ یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، یعنی عطاء بن یسار ابن عباس سے حضرت عائشہ کی مثل ہی حدیث نقل کرتے ہیں، یعنی جس میں ہر رکعت میں 2 رکوعوں کا تذکرہ ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا یعقوب بن حمید قال حدثني یحیی بن سلیم عن اسماعیل بن امیۃ عن نافع عن ابن عمر۔ یہ ابن عمر کی روایت ہے۔ اب تک 2 روایتیں گزری، حضرت عائشہ کی، ابن عباس کی۔
یہ ابن عمر کی. وعن عروہ بن الزبیر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوی، اور عروہ بن زبیر سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی حدیث نقل کی گئی ہے. الا انہ لم یذکر، یعنی حضرت ابن عمر سے بھی ایک رکعت میں 2 رکوع کی حدیث ہے. عروہ بن زبیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت میں 2 رکوع کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن عروہ بن زبیر کی حدیث میں اس جملے کا اضافہ نہیں ہے. کون سا جملہ؟ ان الرکوع الثانی کان دون الرکوع الاول، کہ دوسرا والا رکوع پہلے والے رکوع سے چھوٹا تھا. اس چیز کا تذکرہ عروہ بن زبیر کی حدیث میں نہیں ہے. ولیکن ذکر انہ مثلہ، لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہ مثلہ، کہ حضور کا دوسرا والا رکوع بھی پہلے رکوع کے برابر تھا. تو یہ ایک ضمنی اختلاف ہے. حضرت عائشہ، ابن عباس، ابن عباس کی روایتوں میں یہ ہے کہ حضور کا پہلا رکوع دوسرے رکوع سے طویل تھا اور دوسرا رکوع مختصر تھا. لیکن عروہ بن زبیر کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ پہلا دوسرا دونوں رکوع مشابہ تھے. قال وذالک یوم مات ابراہیم، اور اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلاۃ کسوف پڑھی تھی اور جو سورج گرہن ہوا تھا، یہ اس وقت اس دن کا واقعہ ہے جس دن حضور کے فرزند حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی تھی. یہ حدیثیں حضرت عائشہ، ابن عباس، ابن عمر، عروہ بن زبیر، ان تمام حضرات کی روایتیں یہاں نقل کی گئیں فریق اول کی تائید میں. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کسوف 2 رکعت ہے اور ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں، اس پر امام طحاوی نے ان کے مذہب کی صراحت کی. قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا، فقہا کی ایک جماعت ان حدیثوں کی طرف گئی ہے. وقالوا، انہوں نے کہا، ہاکذا صلاۃ الخسوف، نماز کسوف اسی طریقے سے پڑھی جائے گی، یعنی 4 رکعات و 4 سجدات، یعنی 4 رکوع اور 4 سجدے. یہ پہلا مذہب ہو گیا. اب دوسرا مذہب دیکھتے ہیں. دوسرا مذہب کیا تھا؟ ہر رکعت میں 4 رکوع، تو 2 رکعت میں 8 رکوع. وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا، اور دوسرے فقہاء نے اس سلسلے میں مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے، فقالوا، انہوں نے کہا، بل ہی 8 رکعات فی 4 سجدات، کہ نماز کسوف میں 8 رکوع ہیں اور 4 سجدے ہیں. اور اس مذہب کا دار و مدار ہے حضرت ابن عباس اور حضرت علی کی روایت کی طرف. اور یہ مذہب جو ہے عبد الملک بن جریح، حبیب بن ابی ثابت اور امام طاؤس بن کیسان، ان حضرات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا ابو بکر، اور فریق ثانی نے اپنے اس مسئلے پر احتجاج کیا ہے اس حدیث سے جس کو ابو بکرہ نے ہم سے بیان کیا. اب وہ پوری حدیث یہاں ان کے مذہب کی تائید میں کچھ حدیثیں یہاں امام طحاوی نقل فرما رہے ہیں. دیکھیے، بما حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی. فقام، آپ کھڑے ہوئے، فاستفتح، اور آپ نے نماز کا آغاز کیا. ثم قرأ ثم رکع، پھر آپ نے قرأت کی، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا. ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا. فقرأ، پھر آپ نے قرأت کی. ثم رکع، پھر رکوع کی، 2 رکوع ہو گئے. ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے سر اٹھایا. فقرأ، اور قرأت کی. ثم رکع، پھر رکوع کیا، 3 رکوع ہوئے. ثم رفع رأسہ فقرأ ثم رکع، یہ 4 رکوع ہوئے. ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ کیا، تو ایک رکعت میں 4 رکوع ہو گئے. ثم فعل مثل ذلك مرة أخرى، پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے 4 رکوع ادا فرمائے. یہ کس کی روایت ہے؟ ابن عباس کی. ایک بات ذہن میں رہے کہ اوپر جو روایتیں آئی تھیں فریق اول کی، جو حضرات کہتے ہیں ایک رکعت میں 2 رکوع ہیں، اس میں بھی ابن عباس کی روایت ہے 2 رکوع کی. یہاں بھی ابن عباس کی روایت ہے 4 رکوع کی. یہ خالی ذہن میں رکھیے، آگے جب اس کا تجزیہ کیا جائے گا تو ابن عباس کی روایت سے استدلال کیا جائے گا. اب اس حدیث کی کچھ سند امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا، ان سندوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں. خیال رہی، فریق ثانی کا مذہب ہے کہ ہر رکعت میں 4 رکوع ہیں. حدثنا ابو زرعۃ عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا یحیی القطان عن سفیان، یحیی قطان نے سفیان سے، فذکر باسنادہ مثلہ، اور اسی طریقے کی حدیث انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا جس میں ایک رکعت میں 4 رکوعوں کا تذکرہ ہے. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا مسدس قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان قال حدثنا حبیب ثم ذکر باسناد مثلہ.
یہ بھی اسی کی اور ایک سند ہے۔ آگے دیکھیے، حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن الحسن بن حر قال حدثني الحكم عن رجل يدعى حنشا۔ حسن بن حر کہتے ہیں کہ مجھ سے حکم نے حدیث بیان کی کہ ایسے شخص کے حوالے سے جس کو حنش کہا جاتا تھا، اور انہوں نے حدیث نقل کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی کی یہ روایت ہے، انہ صلی بالناس فی کسوف الشمس کذالک ثم حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک فعل۔ یعنی حضرت علی نے لوگوں کو نماز کسوف اسی طریقے سے پڑھائی کہ ایک رکعت میں آپ نے 4 رکوع کیے۔ ثم حدثهم، پھر حضرت علی نے حاضرین سے یہ بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک فعل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے نماز کسوف ایک رکعت میں 4 رکوع کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ فریق ثانی کی روایات ہو گئیں۔ ان روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کسوف کی ایک رکعت میں 4 رکوع ہیں اور 2 رکعت میں 8 رکوع ہیں۔ 2 مذہب کی دلائل ہو گئے۔ تیسرا مذہب کون سا تھا؟ کہ ہر رکعت میں 3 رکوع اور دونوں رکعتوں میں 6 رکوع ہیں۔ ابن عباس کی روایت 2 رکوع کی بھی آئی اور ابن عباس کی روایت 4 رکوع کی بھی آئی۔ اب یہ تیسرا مذہب ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس مذہب کا دار و مدار حضرت عائشہ، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس کی روایت پر۔ یہاں بھی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت آئے گی، یعنی ابن عباس سے 2 رکوع بھی مروی ہیں، 4 رکوع بھی مروی ہیں اور 3 رکوع بھی مروی ہیں۔ آگے چلیے، اور یہ تیسرا مذہب ہے۔ اس مذہب کی نسبت امام قتادہ اور ابن منذر وغیرہ کی طرف، امام عطا ابن ابی رباح کی طرف کی گئی ہے۔ دیکھیے، وخالف هؤلاء آخرون فقالوا، اور ان حضرات نے، یہ دوسرے حضرات ہیں جنہوں نے ان کی بھی مخالفت کی۔ جو حضرات کہتے ہیں 4 رکوع ہیں، ان کی مخالفت ان حضرات نے کی۔ فقالوا، اور بولے، بل هي 6 رکعات فی 4 سجدات، یعنی 2 رکعتوں میں 6 رکوع ہیں اور 4 سجدے ہیں، یعنی ایک رکعت میں 3 رکوع ہیں۔ واحتجوا فی ذلک بما حدثنا، اور ان حضرات نے اپنے مذہب کی تائید میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے، بما حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء عن عبید بن عمیر عن عائشہ۔ یہاں بھی حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ فریق اول کی تائیدات میں بھی حضرت عائشہ کی روایت تھی۔ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، یعنی صلاۃ کسوف میں، فیرکع 3 رکعات، اور آپ 3 رکوع کرتے تھے، ثم یسجد سجدتین، پھر 2 سجدے فرماتے تھے، ثم یقوم، پھر قیام کرتے تھے دوسری رکعت کے لیے، فیرکع 3 رکعات، اور آپ 3 رکوع کرتے تھے، ثم یسجد، پھر آپ سجدہ کرتے تھے، کتنے؟ سجدتین 2۔ تعنی فی صلاۃ الکسوف، یعنی حضرت عائشہ نے جو یہ طریقہ بتایا تو ان کی مراد یہ تھی کہ نماز کسوف میں آپ اس طریقے سے ہر رکعت میں 3 رکوع کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہو گئی۔ اب آگے دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کی دوسری روایت۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن قتادة عن عطاء عن عبید بن عمیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فی صلاۃ الآیات، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آیات یعنی حادثات کی نماز میں یہ مروی ہے، قالت کہ انہوں نے فرمایا 6 رکعات و 4 سجدات، یعنی 2 رکعت میں جو ہے 6 رکوع اور 4 سجدے، تو ہر رکعت میں 3 رکوع ہوئے، ہر رکعت میں 3 رکوع ہو گئے۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث دیکھیے، حدثنا احمد بن الحسن الکوفی قال حدثنا اسباط بن محمد قال حدثنا عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطاء عن جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت، ان الشمس انکسفت یوم مات ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بالناس، جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا، فصلی بالناس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کسوف پڑھائی، فذکر مثل حدیث ربیع عن اسد، تو اس کے بعد انہوں نے، عطا نے حضرت جابر کی اس حدیث میں ویسی ہی حدیث نقل کی جیسا کہ ربیع نے اسد کے حوالے سے نقل کی تھی۔ اوپر جو حدیث گزری تھی ربیع نے اسد کے حوالے سے،
لیکن یعنی 3 رکوع کا تذکرہ ایک رکعت میں. البتہ اس حدیث میں یہ اضافہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یعنی چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی، ان دونوں کو گرہن نہ کسی کی موت سے لگتا ہے نہ کسی کی پیدائش سے لگتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي، تو جب تم ان میں سے کچھ دیکھو، یعنی سورج گرہن دیکھو یا چاند گرہن دیکھو، فصلو، تو نماز پڑھو، حتیٰ ینجلیہ، یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے، یعنی اس کی روشنی پھیل جائے، اس کی روشنی واپس آ جائے. تو یہ حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے. اس روایت کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے یہ نقل کیا کہ حضور نے جو ہے 6 رکوعوں کے ساتھ 2 رکعت نماز کسوف پڑھائی. لیکن اس کے بعد یہ ایک جملے کا اضافہ ہے، یہ اضافہ پچھلی کسی بھی حدیث میں نہیں گزرا ہے. اس اضافے کے اوپر آئندہ جو ہے امام طحاوی کلام کریں گے، وہیں پر اس پر گفتگو کی جائے گی. ابھی سر دست ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 حدیثیں حضرت عائشہ کی حدیث ہے، یعنی 2 حضرت عائشہ کی حدیثیں آئیں یہاں پر، اور ایک حضرت جابر ابن عبداللہ کی حدیث آئی. تو ان حدیثوں سے فریق ثالث کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کسوف 6 رکوعوں کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی ہر رکعت میں 3 رکوع. تو یہ اس طریقے سے کہنا چاہیے 3 مذہبوں کی صراحت ان کے دلائل کے ساتھ ہو گئی. قالوا وقد فعل ابن عباس مثل هذا بعد النبی فذكروا. اب یہاں سے فریق ثالث کی تائید میں ابن عباس کے عمل کو پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اسی طریقے کا عمل کیا تھا. یعنی صلاۃ کسوف میں آپ نے ہر رکعت میں 3 رکوع کیے تھے اور 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ آپ نماز پڑھائے. تو ابن عباس کے عمل سے بھی گویا ہمارے مذہب کی تائید ہوتی، یہ فریق ثالث کا کہنا ہے. اب وہ تائیدی جو اثر ہے وہ یہاں پر میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. قالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جو لوگ ایک رکعت میں 3 رکوع مانتے ہیں، انہوں نے کہا وقد فعل ابن عباس مثل هذا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایسے ہی نماز کسوف پڑھی ہے. فذکروا، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی. ما حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا الخصیب قال حدثنا حمام عن قتادة عن عبداللہ بن الحارث قال، عبداللہ بن حارث سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں زلزلت الارض علی عہد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کے عہد میں زلزلہ آیا. فقال، تو آپ نے فرمایا ما ادری ای ارض، یعنی میں نہیں جانتا کہ یہ زلزلہ کیوں آیا ہے، یعنی ما کان به التفرس، زمین میں جو زلزلہ آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نہیں جانتا. ہاکذا ذکر الخصیب، اسی طریقے سے خصیب نے ذکر کیا. یا پھر راوی کو شک ہے زلزلت الارض فقیل له زلزلت الارض، یعنی فقیل له زلزلت الارض، ابن عباس سے کہا گیا کہ زمین میں زلزلہ آیا ہے. تو آپ فخرجا، آپ نکلے، فصلی بالناس، اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. فکبر اربعا، 4 مرتبہ آپ نے تکبیر کہی. ثم قرأ، پھر قرأت کی. فاطال القرأ، لمبی قرأت کی. وکبر ورفع، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا. ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے یہ کلمات کہے. ثم کبر اربعا، پھر 4 تکبیریں کہیں. فقرأ، اور پھر آپ نے قرأت کی. فاطال القرأ، لمبی قرأت کی. ثم کبر فرکع، پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ نے رکوع کیا. ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر یہ کلمات کہے. ثم کبر اربعا، پھر 4 تکبیریں کہیں. پھر آپ نے قرأت کی. فاطال القرأ، اور لمبی قرأت کی. ثم کبر فرفع، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر رکوع کیا. ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا. ثم قام، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. ففعل مثل ذلك، اور گزشتہ رکعت کی طرح آپ نے کیا. فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، قال، تو آپ نے فرمایا ہاکذا صلاۃ الآیات، حادثات کی نماز اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یعنی سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، اور حوادثات سے بچنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے. وقرأ فی الرکعۃ الاولی بسورۃ البقرہ،
اور حضرت ابن عباس نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور پھر اخری سورۃ آل عمران اور دوسری رکعت میں آل عمران کی تلاوت کی۔ یہ اثر ابن عباس ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے یہ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھائی اس نماز میں ایسی تھی کہ ہر رکعت کے اندر 3 رکوع تھے۔ تو اس کی تائید ابن عباس کی روایت سے بھی، ان کے عمل سے بھی گویا فریق ثالث کے مذہب کی تائید پیش کر دی گئی۔ اب یہ تین مذہبوں کی بات پوری ہو گئی۔ فریق اول کیا تھا کہ ہر رکعت میں 4 رکوع، فریق اول یہ تھا ہر رکعت میں 2 رکوع، فریق ثانی ہر رکعت میں 4 رکوع، فریق ثالث ہر رکعت میں 3 رکوع۔ یہ 3 فریقوں کی بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب چوتھا فریق، وخالفہم فی ذلک آخرون، اور کچھ فقہا نے ان کی بھی اس سلسلے میں مخالفت کی ہے، اور یہ چوتھا مذہب ہے صلاۃ کسوف کے حوالے سے، اور اس مذہب کا دار و مدار سعید بن جبیر اور ابن عباس کی روایتوں پہ۔ آپ یہ غور کرتے رہیے کہ ہر فریق نے ابن عباس کی حدیث سے استدلال کیا ہے، یعنی ابن عباس کی روایتیں اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ کبھی وہ فریق اول کی تائید کر رہی ہے، کبھی وہ روایت فریق ثانی کی، کبھی فریق ثالث کی، اور اب فریق رابع کی بھی تائید ابن عباس کی روایت سے ہوتی ہے۔ بہرکیف یہ قول کیا ہے ان کا؟ فریق رابع کا کیا مذہب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کسوف کے اندر رکوع کی تعداد مقرر نہیں ہے، رکوع کی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک رکوع سجدہ کیا جاتا رہے گا جب تک کہ سورج روشن نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک الگ مذہب ہے۔ فریق اول 2 رکوع، فریق ثانی 4 رکوع، فریق ثالث 3 رکوع، اور فریق رابع میں رکوع کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، رکوع سجدے کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ جب تک سورج کی روشنی واپس نہیں آ جاتی ہے لوگوں کو چاہیے کہ رکوع سجدہ کرتے ہی رہیں۔ یہ چوتھا مذہب ہے، اس مذہب کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے فقہا نے ان سب کی مخالفت کی ہے۔ ان سب نے کیا کیا؟ رکوعوں کی تعداد مقرر کی، اور یہ حضرات تعداد مقرر نہیں کرتے ہیں۔ وقال، اور انہوں نے کہا بل یطیل الصلاۃ کذالک ابدا، بلکہ ہمیشہ اسی طرح نماز کو لمبا پڑھا جائے گا۔ یرکع و یسجد، رکوع سجدے کرتے رہیں گے۔ لا توقیت فی شیء من ذلک، اور اس میں کسی چیز کی حد مقرر نہیں ہے کہ 2 رکوع کرو کہ 3 رکوع کرو یا 1 رکوع کرو، یہ مقرر نہیں، بلکہ رکوع سجدے کرتے رہنا حتیٰ تنجلی الشمس، یہاں تک کہ سورج واضح ہو جائے۔ واحتجوا فی ذلک بما حدثنا سلیمان بن شعیب، انہوں نے بھی اپنے مذہب کی تائید میں کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں۔ وہ حدیثیں کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلی حدیث جو ہم سے سلیمان بن شعیب نے بیان کی، قال حدثنا الخصیب قال حدثنا حمام عن یعلى بن حکیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، یہاں بھی دیکھیں حضرت ابن عباس کی روایت ہے، انہ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو تجلت الشمس فی الرکعۃ الرابعۃ لرکع وسجد، اگر فی الرکعۃ الرابعہ، اگر چوتھے رکوع میں بھی سورج روشن ہو جائے، لرکع، تو چاہیے کہ رکوع کر لیں اور سجدہ کر لیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ روایت کرنے والے کون ہیں؟ سعید بن جبیر۔ یہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر انجلائے شمس چوتھے رکوع میں ہو جائے، چوتھے رکوع میں ہو جائے تو چاہیے کہ اب رکعت مکمل کر لیں اور سجدہ کر لیں۔ اب اس پہ غور کیجیے، اس کا ترجمہ میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں۔ انہ قال، ابن عباس نے فرمایا، لو تجلت الشمس فی الرکعۃ الرابعۃ لرکع وسجد، اگر انجلائے شمس پہلی رکعت میں اگر چوتھا رکوع بھی کرنا پڑے، یعنی چوتھے رکوع میں بھی اگر انجلائے شمس ہو جائے، سورج واضح ہو جائے، روشنی پھیل جائے تو بھی کرنا ہے، لرکع وسجد، یعنی اگر سورج کا گرہن سے صاف ہونا چوتھے رکوع میں ہو تو وہ بھی کرے گا۔ یہ قول تھا ابن عباس کا۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب امام طحاوی نے کیا دیا ہے؟
فہذا سعید بن جبیر، فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے، یہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے خبر دے رہے ہیں، انہ قال کہ ابن عباس نے فرمایا لو تجلت لہ الشمس فی الرکعۃ الرابعہ لرکع وسجد، کہ اگر اس کے لیے یعنی نمازی کے سامنے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اگر سورج ظاہر ہو جائے چوتھے رکوع میں، لرکعت تو چوتھا رکوع بھی کرنا پڑے گا اور سجدہ کرنا، والرابعۃ ہی الاولی من الرکعۃ الثانیہ، اور یہ جو چوتھا رکوع ہے یہ پہلی یعنی دوسری رکعت کا پہلا رکوع ہوا، دوسری رکعت کا پہلا رکوع ہوا، چونکہ اس سے پہلے جو مذہب گزرا فریق ثالث وہ کیا تھا کہ ایک رکعت میں 3 رکوع کرنا ہے، ایک رکعت میں 3 رکوع کرنا ہے، تو اس مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے چوتھا رکوع جو ہوگا یہ دوسری والی رکعت کا پہلا رکوع ہوا، فہذا يدل علی انہ لم یکن یقصد فی ذلک رکوعا معلوم، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، یعنی ابن عباس کے اس ارشاد سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے یہاں رکوع سے وہ مشہور اور معلوم مقرر نہیں ہے، فہذا يدل علی انہ لم یکن یقصد فی ذلک رکوعا معلوما، تو اس سے اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ ابن عباس کا مقصد رکوع کو مقرر کرنا نہیں، یعنی ابن عباس کے نزدیک کوئی خاص تعداد رکوع میں مقرر نہیں ہے، وَإِنَّمَا يَرْكَعُ، یعنی جیسا کہ پیچھے اثر بیان کیا گیا تھا، کوئی خاص تعداد ابن عباس کے نزدیک مقرر نہیں ہے، کیونکہ پیچھے جو حضرت ابن عباس کا عمل بیان کیا گیا تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے 3 رکوع کیے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ابن عباس کا قول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں چوتھا رکوع بھی کرنا پڑے جب بھی کر لے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس کے نزدیک صلاۃ کسوف میں کوئی رکوع کی خاص تعداد مقرر نہیں ہے، وَإِنَّمَا كَانَ يَرْكَعُ مَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُنْكَسِفَةً، بلکہ اس وقت تک رکوع کرتا رہے جب تک کہ سورج جو ہے کہنا چاہیے صاف گرہن، جب تک سورج کو گرہن ہے جب تک رکوع کرتا رہے، حتیٰ تنجلیہ، یہاں تک کہ جب روشنی واضح ہو جائے، فیقطع الصلاۃ، تو پھر نماز مکمل کر لے، وذهبوا فی ذلک الی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضرات جو چوتھا مذہب ہے جن کے یہاں رکوع سجود کی تعداد مقرر نہیں ہے، تو ایک تو انہوں نے استدلال کیا ابن عباس کے قول سے، اور دوسرا ان کا مستدل جو ہے ایک حدیث پاک ہے، اور وہ اس طرف گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی طرف، فصلوا حتیٰ تنجلیہ، یعنی نماز پڑھی یہاں تک کہ یعنی نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے، تو اس میں بھی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، ابن عباس کے قول سے بھی یہی سمجھ میں آتا کہ ان کے نزدیک بھی رکوع کی تعداد مقرر نہیں ہے، لہذا پتہ چلا کہ صلاۃ کسوف میں رکوع سجود کی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ جب تک سورج روشن نہیں ہو جاتا ہے جب تک رکوع کر سکتے ہیں۔ یہ 4 مذہب ہو گئے، اور یہ چاروں بھی مذہب امام طحاوی کے نزدیک مرجوح ہیں، راجح مذہب یہ 5واں ہے جس کو اب یہاں بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہی مذہب ہے جو ہمارے احناف کا ہے، یعنی صلاۃ کسوف عام نمازوں کی طرح ہے، جیسے ہر نوافل میں ہر رکعت میں 1 رکوع کیا جاتا ہے، 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے صلاۃ کسوف میں بھی 2 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں صرف 1 رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں۔ دیکھیے وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے فقہاء یعنی احناف ہیں اس میں، ان حضرات نے ان سب کی مخالفت کی ہے، اور ان کا دار و مدار عبداللہ بن عمر، حضرت علی، سمرہ بن جندب اور نعمان بن بشیر، مغیرہ بن شعبہ، ان تمام حضرات کی روایتوں کے اوپر ہے۔ اب دیکھیے ان کے استدلال، یہ روایات، فقالوا، انہوں نے کہا، پہلے مذہب کی وضاحت، صلاۃ الکسوفی رکعتان، نماز کسوف 2 رکعت ہے، کالسائری صلاۃ التطوعی، دوسری نفل نمازوں کی طرح، ان شئت طولتہما، اگر تم چاہو تو ان کو لمبا کر کے پڑھو، و ان شئت قصرتہما، چاہو تو مختصر پڑھو، ثم دعا، اس کے بعد دعا کرنا، من بعدہما، دونوں رکعتوں کے بعد، حتی تنجلی الشمس، یہاں تک کہ سورج، یعنی اس وقت تک دعا کرنا کہ سورج واضح ہو جائے، واحتجوا فی ذلک بما حدثنا ربیع المؤذن، اور اپنے مذہب کی تائید میں انہوں نے یہ حدیثیں پیش کی ہیں۔ تو 5واں مذہب کیا ہے کہ نماز کسوف عام نفلی نمازوں کی طرح ہے، ان کو لمبا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کے بعد اس وقت تک دعا کرتے رہنا جب تک کہ سورج واضح نہ ہو جائے، یہ 5واں مذہب ہے۔
اب اس مذہب کی تائید میں کچھ حدیثیں امام طحاوی نے یہاں ذکر کی، ان حدیثوں کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد گزشتہ جو چار مذہب گزرے ان کی جو روایات تھی ان کا معنی امام طحاوی بیان کریں۔ اگر آج وقت رہا تو گزشتہ حدیثوں پہ کلام کیا جائے گا، ورنہ اپنے مذہب کی تائید میں جو حدیثیں انہی پر سبق کو جو ہے مکمل کر لیں گے۔ دیکھیے، حدثنا ربیع المعظم قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابي عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، قال کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، فقام بالناس، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، نماز کے لیے لوگوں کو آپ نے جو ہے کھڑا کیا، فلم یکت یرکع ثم رکع، فقام بالناس، تو لوگوں کے ساتھ جب آپ نے نماز میں قیام کیا تو اتنا طویل قیام کیا، فلم یکت یرکع، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ رکوع نہیں کریں گے، ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، فلم یکت یرفع ثم رفع، تو جب آپ رکوع میں گئے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ رکوع نہیں کریں گے، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، فلم یکت یسجد ثم سجد، پھر ایسا دکھتا تھا کہ آپ جو ہے سجدہ نہیں کریں گے، اتنا لمبا آپ نے جو ہے رکوع کے بعد پھر اتنا لمبا قیام کیا، تو ایسے محسوس ہوتا کہ اب آپ سجدہ نہیں کریں گے، ثم سجدہ، پھر آپ سجدے میں گئے، فلم یکن یرفع، تو اتنا طویل سجدہ کیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، وفعل فی الثانیۃ مثل ذلک، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طریقے سے عمل کیا، فرفع راسہ، اور آپ نے اپنا سر اٹھایا، وقد امحست الشمس، اور سورج واضح ہو چکا تھا۔ اب اس میں دیکھیے، ایک رکعت میں صرف ایک ہی رکوع کا تذکرہ ہے، ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کا، لیکن کیا چیز ہے خاص طور پر؟ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قوم، یعنی جو کام بھی کیا طویل کیا، لیکن رکوع کی تعداد ایک رکعت میں ایک ہی تھی، ایک رکوع دو سجدوں کے ساتھ آپ یہ نماز پڑھے۔ روایت کس کی؟ عبداللہ بن عمرو کی۔ اس کی دوسری سند یہاں امام طحاوی نے ذکر کی ہے، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد فذکر مثلہ باسنادی، حماد نے اپنی سند سے حضرت ابن عمر سے ایسی حدیث نقل کی ہے۔ ابن عمر کی اس حدیث کی تیسری سند، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان قال حدثنا یعلى بن عطاء عن ابی وعطاء بن السائب عن ابی عن عبداللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یعنی عطاء بن سائب نے اپنے والد سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے، اور عبداللہ بن عمرو سے اسی طریقے کی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہے۔ یہ ہو گیا صاحب، آگے دیکھیے، حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا قبیصۃ بن عقبۃ قال حدثنا سفیان الثوری عن عطاء بن السائب عن ابی عن عبداللہ بن عمرو، عطاء بن سائب اپنے والد سے، وہ عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں، قال عبداللہ بن عمرو نے فرمایا، ان کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعتین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ظاہری میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے 2 رکعتیں نماز ادا فرمائیں۔ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ رکوع سجدے کتنے کیے۔ حدثنا ابن ابی داود، اس کے بعد کی روایت، قال حدثنا الحجاج بن ابراہیم قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن عطاء بن السائب عن ابی عن عبداللہ بن عمرو، یہ بھی عبداللہ بن عمرو کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی کسوف الشمس رکعتین و 4 سجدات، یہاں دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں 2 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی، یعنی ایک رکعت میں ایک رکوع، اطال فیہم القیام والرکوع والسجود، اور ان میں آپ نے قیام، رکوع، سجود کو خوب طویل کیا۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا ابن لہیعۃ عن موسیٰ بن ایوب عن عمہ ایاس بن عامر انہ سمع علی بن ابی طالب یقول، ایاس بن عامر نے حضرت علی بن ابی طالب سے یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 صلوات، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
4 قسم کی نمازوں کی فرضیت عطا فرمائی ہے۔ کون کون سی؟ صلاۃ الحضری 4 رکعات، حضر کی نماز 4 رکعت ہے، وصلاۃ السفری رکعتین، اور سفر کی نماز 2 رکعت ہے، 4 والی، وصلاۃ الکسوفی رکعتین، اور سورج گرہن کی نماز بھی 2 رکعت ہے، وصلاۃ المناسکی رکعتین، اور جو طواف کے بعد شکرانے کے 2 نفل ہوتے ہیں وہ بھی 2 رکعت ہیں۔ یہ حضرت علی کی روایت تھی۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابو عوانۃ عن الاسود بن قیس عن ثعلۃ بن عباد عن سمرۃ بن جندب قال، سمرہ بن جندب کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگا، فذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے حضور سے یہ نقل کیا، انہ صلی بہم مثل ما ذکر عبد اللہ بن عمر سواء، یعنی سمرہ بن جندب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز نقل فرمائی کہ حضور نے لوگوں کو نماز پڑھائی، تو ویسی ہی نماز نقل کی جیسا کہ عبداللہ بن عمر نے گزشتہ روایت میں نقل کی تھی، یعنی 1 رکوع، 1 رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ۔ تو عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے اور سمرہ بن جندب کی روایت ہے، دونوں کا مضمون بالکل برابر ہے۔ سمرہ بن جندب کی اور ایک روایت، حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا احمد بن عبد الله بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا الاسود فذکر مثلہ باسنادہ، اور نیچے کی حدیث دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبۃ عن یونس بن عبید عن الحسن عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکرہ کی روایت، وہ کہتے ہیں انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آگے حدثنا علی بن معبد، یہ حدیث دیکھیے، یہ ہے، قال حدثنا المعل بن منصور قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا یونس عن الحسن عن ابی بکرۃ، ابو بکرہ کی دوسری روایت، قال، انہوں نے فرمایا کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکسفت الشمس، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ سورج کو گرہن لگا، فقام الی المسجد، تو آپ مسجد کی طرف چلے، یجر رداءہ من العجلۃ، یعنی تیزی سے چلے، اس کا ایک محاورہ ہے کہ اپنی چادر اقدس کو جو ہے گھسیٹتے ہوئے آپ تیزی سے چلے، وثاب الناس الیہ، لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، فصلی کما تصلون، اور حضور نے اسی طریقے سے نماز پڑھی جیسے تم عام نمازیں پڑھتے ہو، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع۔ حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیب قال اخبرنا یونس عن الحسن عن ابی بکرہ، ابو بکرہ کی یہ تیسری روایت ہے۔ ابو بکرہ فرماتے ہیں ان الشمس او القمر، چاند یا سورج، یہ راوی کو شک ہے کہ چاند یا سورج، انکسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند یا سورج کو گرہن لگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فقال، اس کے بعد آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں، وانہما لا ینکسفان لموت احد من الناس، اور چاند سورج کسی انسان کی موت کی وجہ سے، ولا لحیاتہ، اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے یہ گرہن لگتا ہے ان کو، یعنی چاند سورج کو کسی انسان کی موت یا کسی انسان کی پیدائش کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا معاملہ پیش آئے، چاند سورج گرہن لگے، فَصَلُّوا، تو تم نماز پڑھو، حَتَّى تَنْجَلِيَ، یہاں تک کہ سورج کی روشنی یہ واضح ہو جائے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدثنا ابراہیم بن محمد الصیرفی هو البصری قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شریک عن عاصم الاحول عن ابی قلابۃ عن النعمان بن بشیر، یہ نعمان بن بشیر کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی کسوف الشمس کما تصلون رکعۃ وسجدتین، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے تم پڑھتے ہو، یعنی 1 رکعت اور 2 سجدوں کے ساتھ، یعنی 1 رکعت میں 1 رکعت اور 2 سجدے، تو 2 رکعتوں میں 2 رکوع اور 4 سجدے ہوئے۔ آگے کی حدیث، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبۃ عن عاصم عن ابی قلابۃ عن النعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، قال، انہوں نے فرمایا انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، فکان یرکع ویسجد، تو آپ رکوع کرتے سجدہ کرتے، مطلب 1 رکعت میں 1 رکوع کرتے۔ اس کے بعد پھر نعمان بن بشیر کی ایک روایت ہے، حدثنا فہد قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع
قال حدثنا سفیان عن عاصم عن ابی قلابۃ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی الکسوف نحو من صلاتکم هذه کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی نحو من صلاتکم هذه جیسی تمہاری یہ نمازیں ہیں، یرکعوا ویسجدوا، آپ رکوع کرتے سجدہ کرتے تھے، مطلب ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کرتے تھے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، یہ حدثنا ابن ابی داود و فہد، یہ حدیث ہے۔ قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن ایوب عن ابی قلابۃ عن النعمان بن بشیر او غیرہ، ابو قلابہ نعمان بن بشیر یا ان کے علاوہ کسی اور صحابی سے روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے فرمایا کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، فجعل یصلی رکعتین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھنا شروع کیے، ویسلم اور آپ سلام پھیرتے، ویسأل اور دعا کرتے، حتی انجلت یہاں تک کہ سورج واضح ہو جاتا۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا، ان رجالا یزعمون ان الشمس والقمر لا ينكسفان الا لموت عظیم من عظماء اہل الارض، کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چاند سورج اہل زمین میں سے کسی بڑے انسان کی موت کی وجہ سے گرہن لگتے ہیں، ولیس ذلک کذلک، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ولکنہما آیاتان من آیات اللہ، بلکہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فاذا تجلی اللہ لشیء من خلقہ خشع لہ، تو جب اللہ کی تجلی اس کی کسی مخلوق پر نازل ہوتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش آتی ہے۔ یہ ہوگی حدیث۔ اس کے بعد اور ایک حدیث ہے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الولید عن زائدۃ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت المغیرۃ بن شعبہ، زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگ گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، نہ یہ کسی کی موت اور نہ کسی کی پیدائش سے گرہن لگتے ہیں، فاذا رأیتم ذلک، جب تم یہ صورتحال دیکھو، فصلو، تو نماز پڑھو، ودعو اور دعا کرو، حتی ینکشفا، یہاں تک کہ سورج واضح ہو جائے۔ آگے اور ایک حدیث ہے، حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد طویل سند، وحدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا زہیر بن معاویہ عن ابی اسحاق قال انکسفت الشمس، کہ سورج گرہن ہوا، فصلی المغیرۃ بن شعبۃ بالناس، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے لوگوں کو نماز کسوف پڑھائی، رکعتین و 4 سجدات، 2 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ، فدل ذالک، تو مغیرہ بن شعبہ کا یہ عمل اس بات کو ثابت کرتا، ان ما کان علمہ من صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں اسی چیز کا علم تھا، وحضرہ مثل ذالک، اور ان جو لوگ وہاں ان کے ساتھ موجود تھے ان کو بھی اسی قسم کا علم تھا۔ آگے یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا امام طحاوی کا، آگے ایک اور ایک حدیث ہے، حدثنا ابو خازم عبد الحمید بن عبد العزیز قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثنا ابی عن قتادۃ عن ابی قلابۃ عن قبیصۃ البجری، قبیصہ بجری سے، وہ کہتے ہیں، انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی کما تصلون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ظاہری میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے اسی طریقے سے نماز پڑھی جیسے تم پڑھتے ہو، یعنی 1 رکعت 2 رکوع، 1 رکعت میں 1 رکوع اور 2 رکعت میں 2 رکوع۔ چلیے اور ایک حدیث، حدثنا ابن ابی داود و فہد قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا ابن معبد قال حدثنا عبید اللہ عن ایوب عن ابی قلابۃ عن قبیصۃ الہلالی او غیری، قبیصہ ہلالی یا دوسروں سے انہوں نے روایت کیا، ان الشمس کسفت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یجر ثوبہ وانا معه یومئذ بالمدینہ،
اب دیکھیے فزیان کا ترجمہ عموماً ڈر خوف ہوتا ہے، کانپنا ہوتا ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ جلدی اور تیزی. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نکلے، یجر ثوبہ، اپنے کپڑوں کو جو ہے گھسیٹتے ہوئے، جلدی کی طرف اشارہ ہے. وَأَنَا مَعَهُ، اور میں اس دن یومئذ بالمدینہ، اس دن مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فصلی رکعتین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. اطالہما، اور لمبی طویل نماز پڑھائی. ثم انصرف، پھر آپ نماز سے پھر گئے. وتجلت الشمس، اس حال میں کہ سورج روشن ہو چکا تھا. فقال، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، انما هذه الآیات یخوف اللہ بها، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ لوگوں کو ڈراتا ہے. فإذا رأيتموها، جب تم اس قسم کی نشانیاں دیکھو، فصلوا، تو نماز پڑھو. كأحدث صلاة صليتموها من المکتوبہ، یہ جملہ قابل استدلال ہے کہ تم نماز پڑھو كأحدث صلاة صليتموها من المکتوبہ، جس طریقے سے تم اپنی فرض نمازیں پڑھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو. اور جتنے بھی فرض نمازیں ہیں ان نمازوں میں ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کیا جاتا ہے، 2 رکوع نہیں کیے جاتے ہیں. تو یہ حدیث بھی فریق خامس یعنی احناف کے مذہب کی تائید کرتی ہے. اب امام طحاوی ان تمام روایتوں کو، کثیر روایتیں یہاں ذکر کی امام طحاوی نے، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں. فکان اکثر آثاری فی هذا الباب هی الموافقۃ لمذهب الاخیری. امام طحاوی کہتے ہیں کہ اس باب کی اکثر حدیثیں، یعنی صلاۃ کسوف میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان میں سے اکثر حدیثیں یہ موافق ہیں آخری مذہب کی، یعنی احناف کے مذہب کی تائید کرتی ہیں. اب رہی وہ حدیثیں جو فریق اول، فریق ثانی، فریق ثالث، فریق رابع کی طرف سے پیش کی گئی، یعنی ایک رکعت میں 4 رکوع کی حدیث، ایک رکعت میں 2 رکوع کی حدیث، ایک رکعت میں 4 رکوع کی حدیث، ایک رکعت میں 3 رکوع کی حدیث، اور رکوع سجود کی غیر معین حدیث. ان تمام حدیثوں کا پھر کیا معنی ہوگا؟ پر یہ روایتیں تو مذہب احناف کی مؤید ہو گئی، لیکن گزشتہ جو حدیثیں گزری جس میں صراحت ہے، بعض حدیثوں میں یہ آیا کہ حضور نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، بعض میں ایک رکعت میں 4 رکوع کیے، بعض میں ایک رکعت میں 3 رکوع وارد ہے، اور بعض ایسی حدیثیں بھی ہیں جس میں رکوع کی تعداد مقرر نہیں ہے. تو پھر ان تمام روایتوں کا کیا جواب ہوگا؟ یہاں سے امام طحاوی اسی چیز کو بیان کریں گے. فَأَرَدْنَا أَن نَنظُرَ فِي مَعَانِي الْأَقْوَالِ الْأُوَّلِ، اب ہم نے یہ چاہا کہ ہم پہلی والی حدیثوں کے معنی میں غور کریں. جہاں 2 رکوع، 4 رکوع، 3 رکوع کا ذکر آیا ہے، ان حدیثوں کے اندر ہم غور کریں تاکہ ہم کوئی ایسا معنی نکالیں جس سے تمام قسم کی حدیثوں میں یہ تطبیق پیدا ہو جائے. تو یہاں سے امام طحاوی اس مضمون کو بیان کریں گے. اب چونکہ اس میں کافی چیزیں درپیش ہیں تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش یہ کریں گے کہ آج چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو ان چیزوں کو ہم آئندہ سبق میں رکھیں، لیکن اختصار کے ساتھ، تاکہ جب آئندہ سبق ہم پڑھیں تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے. اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں یہاں ذکر کر دیتا ہوں. امام طحاوی نے اپنی نظر کا دار و مدار نعمان بن بشیر کی حدیث کو بنایا. پیچھے جو نعمان بن بشیر کی حدیث گزری اس میں کیا تھا؟ کان یصلی رکعتین و یسلم و یسأل، یعنی حضور 2 رکعتیں نماز کسوف پڑھتے تھے، سلام پھیرتے تھے، دعا کرتے تھے. تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر امام طحاوی نے یہ فرمایا ہے کہ نعمان بن بشیر کے قول کا ایک احتمال تو یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور ہر رکوع کے بعد سجدہ کرتے تھے، یعنی ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کرتے تھے. اور جن حضرات نے اس قسم کی حدیثیں نقل کی ہیں وہ حضرات بھی جانتے تھے کہ حضور ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کر رہے ہیں. لیکن چونکہ صلاۃ کسوف مجمع میں بھیڑ میں پڑی جاتی ہے، تو جو لوگ بہت پیچھے تھے، اس میں سب سے پیچھے بچے، خواتین، تو اس میں صورتحال یہ ہوئی کہ جو حضرات پیچھے تھے، تو جب حضور نے اس نماز میں یہ تذکرہ ہے کہ حضور لمبا رکوع کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، لمبا سجدہ کرتے تھے، تو کثرت یعنی طوالت کی وجہ سے گویا پیچھے والوں نے سوچا
کہ ابھی رکوع ہوا نہیں ہوا، اٹھ کے دیکھا، انہوں نے تو اٹھ کے دیکھا کہ حضور نے رکوع کیا نہیں کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور رکوع میں تو وہ لوگ بھی رکوع میں چلے گئے، لیکن ان کو کھڑے ہوتے ان سے پیچھے والوں نے دیکھ لیا۔ اس طریقے سے رکوع کی تعداد یہ غلط فہمی میں مختلف ہوتی چلی گئی۔ حقیقت میں حضور نے ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کیا تھا۔ تو ابن نعمان بن بشیر کی روایت سے یہ احتمال نکلتا ہے کہ ان کو چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے اور یہ حضور کی نقل و حرکت کو بغور مشاہدہ کر رہے تھے، لہذا یہ ان حضرات میں سے ہیں جو حضور کے قریب ٹھہرے تھے، لہذا ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، اور جتنی روایتیں اس میں حضرت علی کی، ابن عباس کی، حضرت عائشہ کی وغیرہ داخل ہوتی ہیں وہ سب جو ہیں اسی چیز پر محمول کی جائیں گی۔ اور نعمان بن بشیر کی روایت میں چونکہ اضافہ ہے، اس لیے اس روایت کو مدار بناتے ہوئے امام طحاوی کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ جتنی روایتیں آئی ہیں ان میں ایک چیز دیکھیے، کہیں 2 رکوع، کہیں 4 رکوع، کہیں 3 رکوع، اس قسم کی روایتیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایک کام حضور نے کیا ہے، سب کام تو نہیں کیے ہیں، تو اس کی تعویل یہی ہے کہ اصل میں حضور نے ایک ہی رکوع کیا، لیکن وہ رکوع اتنا طویل تھا کہ حضور کے پیچھے کے لوگ ٹھہر کے دیکھنے لگے، ان کو ان کے پیچھے والے دیکھنے لگے، ان کو ان کے پیچھے والے دیکھنے لگے، اس لیے جو جتنا زیادہ پیچھے تھا اس کے رکوع کی تعداد اتنی ہی زیادہ ہو گئی۔ تو اس مغالطے کی وجہ سے روایات میں یہ اختلاف آ گیا۔ اصل مذہب یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کیا تھا۔ یہ امام طحاوی نے جو تطبیق کی ہے اس کا میں نے یہاں خلاصہ عرض کر دیا۔ اب اس کو ہم باضابطہ عبارت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ جب کل ہمارا درس ہوگا تو انشاءاللہ اس درس میں اس چیز کو شریک کیا جائے گا۔ یاد رہے یہاں پر امام طحاوی نے صلاۃ کسوف کے سلسلے میں 5 مذہب نقل کیے۔ ایک چیز 5 مذہبوں میں متعین ہے، یعنی صلاۃ کسوف 2 رکعت ہیں۔ اختلاف رکوع کی تعداد کے اندر ہے۔ ایک قول ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں، دوسرا قول ہر رکعت میں 4 رکوع ہیں، تیسرا قول ہر رکعت میں 3 رکوع ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ رکوع سجود کی تعداد مقرر نہیں ہے، جب تک کہ سورج کی روشنی نکل نہ آئے، سورج روشن نہ ہو جائے اس وقت تک رکوع سجدے کرتے رہنا۔ اور 5واں مذہب احناف کا ہے، جن کے یہاں صلاۃ کسوف تو 2 ہی رکعت ہے اور ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے۔ رکوع ایک ہے، 2 رکعت نماز ہیں، نماز کے بعد جو ہے اس وقت تک دعا کرتے رہنا جب تک کہ سورج ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ 5واں مذہب ہے۔ امام طحاوی نے اسی مذہب کی تائید کو یہاں پیش کیا ہے۔ اب گزشتہ اقوال جو 2 رکوع، 4 رکوع، 3 رکوع کی جو حدیثیں گزری ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ تعالی کل تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق شروع ہوگا فَأَرَدْنَا أَن نَنظُرَ فِي مَعَانِ الْأَقْوَالِ الْأُوَّلِ، یہاں سے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اور یہ باب کا آخری حصہ ہوگا۔